محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، منبر رسول پر جلوہ فرما حضرات علماء کرام، محترم شورائے عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو۔ کمیٹی والوں کی نظر ہے یہ شعر، اللہ ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کا یہ خادم بھی حاضر آ گیا، اور یہ نہ سوچئے گا کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ سوچئے گا کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا فاروق صاحب ادھر آ جائیے ذرا سا، آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، سکون قلب مل جاتا ہے۔ کس بنا پہ؟ ان کے حسن کی بنا پہ نہیں، ان کی تابانی کی بنا پہ نہیں، بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ تسلب کی بنا۔ عالم کا تسلب یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، خود بھی بچا اور لاکھوں کو بچا رہا۔ یہی عالم، سبحان اللہ۔ مولانا بشارت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ان کا تسلب دیکھا، سبحان اللہ، تو دل پکار اٹھا، واقعی میں سچا رضوی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمنا تو میری یہ تھی، میں نے کہا تھا مولانا نعمت اللہ صاحب نوری بھی پڑھ لیں، تو مولانا ابراہیم صاحب نے پیچھے سے کہا حق میرا ہے۔ ادھر سے ہمارے ترنم بھائی بہرائچی وہ تشریف فرما ہے، ان کی تمنا تھی وہ بارات والے کچھ اشعار انہوں نے لکھے ہیں وہ پڑھنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کہا بڑی مشکل ہو جائے گی، کس کس کو راضی کیا جائے، کس کو ناراض کیا جائے۔ تو پھر یہ سوچا گیا کہ لاؤ ہم ہی اپنی روداد غم بیان کریں، اس لیے حاضر آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اور 3 تاریخ کو کہاں پر ہے؟ جگوے شریف۔ ہاں، پوسٹر بھی آ گیا ہے۔ 3 کو انشاءاللہ بقیہ دنیا کمی رہ جائے گی، وہاں پہ 13/3 کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پیا کے سامنے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دیکھو گنبد مبارک، یہ دیکھو بارادری، یہ دیکھو غلام گردش، یہ دیکھو آستانہ، سبحان اللہ، یہ دیکھو درگاہ، اور غلام سامنے حاضر، سبحان اللہ۔ ہر ولی ہمارا ہے، سبحان اللہ، چاہے چشتی ہو، چاہے سوروردی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے جہانگیری ہو، چاہے ابو العلائی ہو، کوئی بھی ہو، سبحان اللہ، وہ ہمارا، سبحان اللہ۔ اللہ 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 ان آستانوں کو سلامت رکھے۔ لہذا تھوڑی دیر کے لیے آیا، اور ایک شعر آپ حضرات کی نظر کر دوں آغاز سخن سے پہلے، خوب اطمینان سے سنو، اور تشنگی رہ جائے تقریر کے بعد پھر بیٹھ جاؤ کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں سمجھایا جائے۔ یہ تھوڑی ہے تقریر کے بعد پھر بیٹھو، کتاب کون سی ہے، صفحہ کون سا ہے، مکتبہ کون سا، جو بات رہ جائے بعد میں معلوم۔ بس ایک شعر آپ کی نظر ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔
اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے. اور یہ اتفاق سے سلیم بالکل سامنے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے. اللہ ان کی حاضری کو مولا قبول فرما لے اور ان کی ساری پریشانیاں مولا دور فرما دے. اللہ اللہ. کل امبرناتھ گئے تھے، آج یہاں گئے. تو میں جب مبارک پور اشرفیہ میں علماء کی جوتیاں سیدھی کر رہا تھا، پڑھا کچھ نہیں، جو پڑھا تھا اپن وہ بھی بھول گئے. درسگاہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، درسگاہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی ہی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو بڑی اس وقت کھوپڑی میں تھی کہ شاعری کرو شاعری کرو. مبارک پور اشرفیہ کا بچپنے کا دور تھا، تو سلیم اپنا تخلص رکھا تھا. وہ آج سے 25 برس پرانی بات یاد آ گئی. تخلص اپنا سلیم رکھا تھا. اور غالباً میری ماضی کی ڈائری میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، سلیم آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا. سلیم آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی آباد کرتے ہیں. لہذا آج ہماری گفتگو بھی اسی پر ہوگی. مسئلہ کیا ہے؟ اللہ لڑائی میں 100 مل جاتے ہیں لڑوانے والے. ہے کوئی جو محبت کو محبت سے جوڑ دے؟ ہے کوئی محبت کے زخم پر مرہم رکھ دے؟ کوئی نہیں. جھگڑا کیا ہے؟ بس اسی بات کو سمجھ لو، بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ذرا زور سے کہہ دیجیے اللہ اللہ. قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کی آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزات سنانے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد موجود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد موجود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت. ذرا زور سے کہہ دو. اسی لیے ناگپور میں جب پہنچا تو وہاں مجھے یہ نعرہ ملا، اور میں اب جہاں بھی جاتا ہوں وہاں یہ نعرہ لگوا دیتا ہوں. اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، کچھ کہنے کو نہیں. اللہ اللہ. ایک آدمی کہتا ہے کھڑے ہو کر عشق و محبت، عشق و محبت. پورا مجمع کہتا اعلی حضرت، اعلی حضرت. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اللہ ان کے دامن کرم کے سائے میں رکھے اور انہی کے دامن کرم کے سائے میں اٹھائے. وہی اعلی حضرت محی دین و ملت فضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بریلی کی دھرتی پہ بیٹھے ہوئے پکار کے اعلان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا ذہن دے رہے ہیں، کیا فکر دے رہے ہیں، کیا قانون بتا رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ بارگاہ غوثیت میں عرض کر رہے ہیں آقا تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس ڈورے کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ تو گنگناتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تھے.
اللہ اللہ. اور کسی کہنے والے نے کہا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ تم آپ حضرات کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ غریب نواز کا مستانہ، غریب نواز کا دیوانہ، غریب نواز کا پروانہ، غریب نواز کا عاشق بغیر تمہارے بلائے آ گئے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میں نے پوچھا حضرات تو انہوں نے بتایا آج میرے محلہ میں کہ غریب نواز کا حکم یہ ہے کہ میرے ظاہر جو آ رہے ہیں انہیں نعت پاک سناؤ. سبحان اللہ. یہ کام ہے. 3 دن پیلی بھی شریف کے اندر قیام رہا حضرت کا. سبحان اللہ. اور نعت پاک پڑھی اور اس کے بعد اللہ اللہ کی جو رقم ملی ایک ظاہر کو دے دی، کہنا کسی سے نہیں لو رکھو. دوسرے ظاہر کو دے دی، کہنا نہیں کسی سے لو تم روکو. اور جب ہم نے معلوم ہوا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت نے جس ظاہر کو پیسے دیے تھے اس کے پاس واپسی تک کا کرایہ نہیں تھا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیا عالم. سبحان اللہ. اور 3 دن قیام قبرستان میں. قیام قبرستان میں. اللہ ان کے فیوز کمالات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ. بہت کہا لوگوں نے، میں نے بھی عرض کیا کہ حضرت کمرہ بھی ہے، پنکھا بھی ہے، گرمی کا زمانہ، مگر نہیں. اپنا کمبل اٹھایا اور جا کے قبرستان میں لیٹ گئے کہ یہیں آنا ہے لہذا پہلے سے دوستی کر لو. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اللہ جھوم کے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یہ دودیا گنبد تصور کرو اجمیر مولا. یہ دودیا گنبد، یہ سنہرا کلش، یہ جنتی دروازہ. دائیں دیکھو تو گلاب، بائیں دیکھو تو گلاب، سرہانے دیکھو تو گلاب، پیتیانے دیکھو تو گلاب، غلاموں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب، کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب. جدھر دیکھو گلاب. ذہن میں سوال آیا غریب نواز تیرے آستانے پہ چمپا نہیں ہے، جوئی نہیں ہے، یاسمن نہیں ہے، سنوبر نہیں ہے، بیلا نہیں ہے، جدھر دیکھو گلاب. ذہن میں سوال آیا کہ گنبد مبارک سے جواب آیا ادریس رضا سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے اور سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز. چلو نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، چلنے والوں چلو. جانے کا کرایہ ادریس رضا کا، آنے کا کرایہ ادریس رضا کا. کلمہ پڑھنا کام تیرا. یہ کاسر گوڑا شریف ہے، وہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے اندھیرا اجالا. کیا نام ہے؟ اندھیرا اجالا. یہ ہے کاسر گوڑا شریف. چک منگلور سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کہنا چاہیے وہاں سے کاسر گوڑا شریف. اللہ اللہ. کیا نام ہے گاؤں کا؟ اندھیرا اجالو. میں بڑا پریشان. اللہ یہ کون سا نام ہے؟ یہ کون سا نام ہے؟ بڑے نام سنے. نوگواں سنا، سادی پور سنا، مدن پورا سنا، کرلا سنا، کمانی سنا. یہ نیا نا اندھیری بھی سنا. اندھیرا اجالا. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو. اللہ والا دنیا سے جا رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فرما دیا انشاءاللہ اندر بھی اجالا باہر بھی اجالا. چراغ کی ضرورت نہیں. اللہ اللہ. آج چلو. ہر گھر میں اندھیرا، ہر دکان میں اندھیرا، سڑک پہ اندھیرا، راستے میں اندھیرا، جدھر جاؤ اندھیرا، بورچے خانے میں اندھیرا، آنگن میں اندھیرا، راستے گلیوں میں اندھیرا. مگر آستانے پہ جاؤ اللہ والے کے، جو آستانہ اندھیرے اجالے کے نام سے مشہور ہے. اتنا اجالا ہے کہ آرام سے قرآن شریف پڑھو. اللہ اللہ. یہ دیکھیے
اجالا اور اندھیرا حضرت ہی کے آستانے کے نام سے مشہور. آرام سے بیٹھیے، کتاب پڑھنا ہے تو کتاب پڑھ لیجئے، پنسورا پڑھنا ہے تو پنسورا پڑھ لیجئے، قرآن شریف پڑھنا ہے تو قرآن شریف پڑھ لیجئے، بس 10 فٹ کے اندر 10 فٹ کے، اور 10 فٹ سے آگے بڑھے اندھیرا. اللہ ذہن میں سوال آیا، حضور یہ نئی کرامت کا کیا راز ہے؟ تو ان کی روحانیت نے جواب دیا، ادریس رضا وہ قوم آ رہی ہے جو نبی کے نور ہونے سے انکار کرے گی، لہذا ہم نے بتا دیا مدینے والے کی تو بڑی شان ہے، اس کا امتی کہہ دے تو قبر میں بھی اجالا ہو اور باہر بھی اجالا ہو. یہ ہے گرسائے گنج. کون سی جگہ ہے؟ گرسائے گنج. اس سے آگے جائیے تو کمال گنج ہے، اور کمال کی بات، ہر درگاہ پہ دیکھو چراغ جل رہا، ہر درگاہ پہ دیکھو چراغ جل رہا، ہر مزار پہ دیکھو چراغ جل رہا ہے. اور اب چراغ کا ٹائم ختم ہو گیا تو لوگوں نے بتیاں لگا دی، بتیاں جل رہی. وہ وہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت کا آستانہ ہے. اکا وغیرہ تانگا وغیرہ جاتا ہے، پرانا کچا راستہ ہے آستانہ. حضرت جب جانے لگے تو ارشاد فرمایا کہ ہمارے مزار پہ چراغ نہیں جلے گا، ہمارے مزار پر چراغ نہیں جلے گا. ان کا حضور کیوں؟ بولے ارے ہمارے سامنے کیسے چراغ جلے؟ کیا بات ہے، ہمارے سامنے کیسے چراغ جلے؟ آج چلو میرے ساتھ، جانے کا کرایہ میرا، آنے کا کرایہ میرا، کلمہ پڑھنا کام تیرا. ادھر آستانہ ہے مولانا فاروق صاحب، ادھر آستانہ ہے وہاں چراغ جل رہا ہے، ادھر آستانہ ہے وہاں چراغ جل رہا، اور سرکار کے آستانے پہ جیسے چراغ جلاؤ ویسے بجھ گیا. سبحان اللہ. جیسے جلایا ویسے بجھ گیا، جیسے جلایا ویسے ہی بجھ گیا. اللہ اللہ. کیا مطلب؟ یعنی بتا دیا او ظالم وہاں بھی نبی کے اختیار کا انکار کر رہا ہے. نبی کا امتی اگر زبان سے کہہ دے کہ چراغ نہیں جلے گا تو صبح قیامت تک کوئی مائی کا لال چراغ نہیں جلا سکتا. اے پیارے کدھر جا رہا ہے؟ خواجہ کا دامن تھام لے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. بات یاد آ گئی، یہ جنتی دروازہ، یہ غریب نواز کا آستانہ. حضور شیخ سنت حاضری دے کے آئے تھے تو اتفاق سے اسٹیشن پہ مل گیا وہ ٹنگے پجامے والا. پوچھا کہاں سے؟ تو حضرت نے بتایا حاضری دے کے آ رہا ہوں. جنتی دروازے سے بھی نکلے؟ بولے. فرمایا الحمدللہ فقیر جنتی دروازے سے بھی نکلا. پوچھا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا الحمدللہ ہم جنتی ہو گئے، جہنم ہمارے اوپر حرام کر دی گئی. اتنا سننا تھا. اس نے سر سونگا، بازو سونگا، کلائی سونگی، گھٹنا سونگا، پیر سونگا اور جوتا سونگا. اللہ اللہ. کھڑا ہو گیا. اللہ اللہ. میں سوچنے لگا حضرت شیخ سنت علی رحمہ آپ کی حاضر جوابی تو بڑی مشہور تھی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جیسے ہی اس نے سوال کیا تھا جواب مل جاتا، جیسے ہی سر سونگا تھا ویسے ہی جواب دے دیتے، اتنی دیر کیوں لگائی؟ ان کی روحانیت نے جواب دیا ادریس رضا ولی کے دشمن کو جوتوں تک پہنچانا تھا کہ جہاں ہمارا جوتا ہے وہاں ولی کا
دشمن کا سر ہے. اب کھڑا ہو گیا, کہا مولانا ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی کے جسم سے ایسی خوشبو نکلے گی کہ مار راستہ گونجے گا, میلوں کا کہنا راستہ مہک اٹھے گا. میں نے آپ کا سر سونگا, میں نے آپ کی بازو سونگا, آپ کی کلائی سونگی, گھٹنا سونگا, پنڈلی سونگی, پیر سونگا, جوتا سونگا, کوئی خوشبو نہ آئی. اللہ اللہ, اتنا سننا تھا کہ وہ اعلی حضرت کا وہ مظہر, ان کا نور نظر برجستہ ارشاد فرماتے نابکار ایک ہی حدیث پڑھی ہے, دوسری حدیث نہیں پڑھی ہے. آقا ارشاد فرماتے جہنمی کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی. تو جہنمی میں جنتی, تجھے جنت کی خوشبو کیسے مل جائے گی؟ سبحان اللہ. اللہ اللہ, کدھر جا رہا ہے پیارے, کدھر جا رہا ہے؟ آجا ادھر غریب نواز کا دامن تھام لے, آجا ادھر غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہو جا. یہ 786واں عرس تھا. کون سا عرس پاک تھا؟ 786 عرس پاک تھا. 2 سال پہلے اللہ اللہ جانے والے گئے, اور بہت سے ایسے تھے جو پیدل گئے, اور پیدل چلنے کے بعد ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے, آبلے پڑ گئے. تو وہ دیوانہ گنگنانے لگا, مستانہ کہنے لگا, رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے, رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے, بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے, بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے. یہ غریب نواز کا آستانہ ہے, یہ سنہرا کلش ہے. آؤ آؤ, یہ 15 غالباً جمادی الاخری ہے. پالی کے پروگرام کے سلسلے میں جانا ہوا تو غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری, پہلا کام نیت اور ارادہ یہی تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب کہیں کا سفر کرو تو وہاں پہ جو آستانہ ہے اس کی نیت کر لو, تو تمہارا جانا بھی ثواب ہوگا, تمہارا آنا بھی ثواب ہوگا. اور اگر وصال ہو گیا تو سیدھے چلے جاؤ گے. اللہ والا کہے گا میرے یہاں آ رہا تھا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. تو پونا جاؤ گے تو کیا بھنگار نہ خریدو گے؟ پونا جاؤ گے تو کیا اللہ لوکھن نہ خریدو گے؟ مگر نیت یہ کرو کہ ہم حضرت قمر علی درویش کے آستانے پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ. تو تمہارا جانا بھی ثواب اور آنا بھی ثواب. اسی وقت کی بات ہے, میں آستانے پہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک نوجوان 18 سال کی عمر پاک ہے اور آنکھوں پہ پٹی بنی ہے. حضرت سید فرید الحسن صاحب قبلہ گدی نشین اجمیر مولا سے پوچھا حضور یہ بچے کی پٹی کیسے بندی ہے, یہ کیسے بیٹھا رو رہا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ گورکھپور محلہ ریتی چوک کا رہنے والا ہے, اس کے ماں باپ اور اس کا خاندان پورا وہابی ہے. یہ بچہ اتفاق سے اس کی بینائی چلی گئی, اس کے اوپر جادو کر دیا گیا, تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے اجمیر شریف بھیج دو. میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں بیماروں کو شفا ملتی ہے, میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں نامرادوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں, میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں غریب کو مالدار بنا دیا جاتا ہے, لہذا خواجہ جب سب کا بھلا کرتے ہیں میرا بھی بھلا کر دیں گے. ماں باپ وہابی تھے, بدبودار وہابی تھے, ان کا کیا کہتا کیا بک رہا ہے, یہ شرک ہے اور بدعت ہے, یہ حرام ہے اور ناجائز ہے, اجمیر جا رہا ہے, ارے مانگنا ہے خدا سے مانگ لے, ارے اجمیر جا رہا ہے یہ شرک ہے, ارے وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے. لڑکے نے کہا نہیں مٹی کا ڈھیر نہیں, میرے غریب نواز کا آستانہ ہے. اے ماں باپ میرے جوانی پہ ترس کھاؤ, مجھے اجمیر شریف بھیج دو. ماں باپ سے ضد کی, خاندان والوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اللہ اللہ. اگر غریب نواز نے تمہیں آنکھیں دے دی, اگر غریب نواز نے تمہیں آنکھیں دے دی تو ہم سب لوگ کلمہ پڑھ کر سنی بریلوی ہو جائیں گے, دیوبندیت سے توبہ کر لیں گے. اللہ اللہ. لہذا 15 دن ہو گئے اس کو آئے ہوئے فیروز کو. اللہ اللہ. اور اب عالم یہ ہے کہ 95% روشنی آ گئی, 95% روشنی آ گئی ہے, صرف 5% ہے. غریب نواز نے سبحان اللہ کرم فرمایا اور بشارت عطا فرمائی کہ روزہ رکھو اور روزے افطار کے لیے میرے مزار شریف کے پھولوں سے افطار کرو, کھانے میں میرے لنگر کھانے کا دلیا کھاؤ. سبحان اللہ. اب نتیجہ یہ ہوا کہ حاضری دے کے میں وہاں سے واپس یہاں آیا. نور محمد بھائی کیا قیام تھا, 5 دن گزرے تھے کہ اچانک ریسیور کی گھنٹی بجی. میں نے اٹھایا, پوچھا کون, تو معلوم اجمیر شریف سے سید صاحب قبلہ فرما رہے. میں نے سلام عرض کیا, پوچھا حضور کیا بات؟ فرمایا خوشخبری سنانا اس لیے میں نے فون کیا. میں نے پوچھا حضرت کیا بات؟ فرمایا وہی غریب نواز کی بارگاہ میں جو گورکھپور سے بچہ افروز آیا تھا, محلہ ریتی چوک کا فیروز, وہ بچہ جس کی 95% روشنی آ گئی تھی, آج غریب نواز نے کرم فرما دیا, اس کی مکمل روشنی آ گئی اور پٹی کھول دی گئی, پٹی کھول دی.
پٹی کھول دی گئی. اب ماں باپ نے، خاندان والوں نے جب یہ کرامت دیکھی تو انہوں نے کہا غریب نواز ہم بڑے اندھیرے میں تھے. اللہ اللہ، جب نبی کے پیارے شہزادے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ہندوستان، ہند کے راجا، فاتح کشمیر. اسی لیے کہتا ہوں پیارے دامن تھام لو. یہ ہے اللہ اللہ. دادر اسٹیشن کھڑے ہوئے ہیں، مولانا فاروق صاحب بھی ہیں، مولانا نعمت اللہ صاحب بھی ہیں، مولانا کشمیری صاحب بھی ہیں. اللہ اللہ. فقیر آپ کا خادم بھی ہے. اچانک ٹکٹ لے کے پہنچے تو نہ 2 ٹائر میں جگہ، نہ 3 ٹائر میں جگہ، نہ اے سی میں جگہ، نہ اے سی فرش میں جگہ. اللہ اللہ. مولانا فاروق صاحب نے کہا کہ کہیں جگہ نہیں ہے. میں نے کہا مولانا تھوڑی دیر کی اجازت دیجیے تو میں خود دیکھ لوں. مولانا نعمت اللہ نوری صاحب بولے بھیا نہیں مانتے تو آپ بھی دیکھو. میں اسی کمپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا اور فرسٹ اے سی کے اندر جا کے کیا دیکھا کہ ایک کہنا چاہیے کتا برتھ پہ آرام سے لیٹا ہوا ہے. میں باہر آیا اور میں نے کہا مولانا نعمت اللہ نوری یہ کیا ظلم ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ 3000 روپے کا ٹکٹ ہے اور ہم باہر کھڑے ہیں، ہمیں جگہ نہیں مل رہی ہے اور اے سی وہ بھی فرسٹ اے سی کے اندر کتا برتھ پہ ٹھاٹ سے لیٹا ہوا ہے. اللہ اللہ، یہ کیا ظلم ہے بمبئی کی دنیا کے اندر. یہ کیا ہو رہا ہے. تو مولانا نعمت اللہ صاحب نوری نے فرمایا ادریس رضا آپ نے کتے کو تو دیکھا، کتے کی نسبت کو نہیں دیکھا. میں نے کہا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، کیا بات صاف کہیے. تو فرمایا ادریس رضا چونکہ کتا مایاوتی کا ہے لہذا جہاں مایاوتی رہے گی وہیں اس کا کتا رہے. میں نے کہا مولانا نعمت اللہ صاحب نوری 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل، لاکھوں بار بلا تشبیہ بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے. ارے جب مایاوتی اپنے کتے کو نہیں چھوڑ سکتی تو سرکار غوث ہم جیسے غلاموں کو کیسے چھوڑ تو جس اسی لیے کہتا ہوں پیارے، ارے ان کی بات کر رہے، ان کی تو بعد میں پہلے اپنی بات کر لے. علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو. اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ علماء دین کو استقامت علی الحق عطا فرمائے. اور اگر کوئی مولوی سے غلطی ہو گئی تو مولا اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اللہ. اس لیے کہ ان کے پیچھے پوری قوم آ رہی. ان علماء کرام سے پوچھو. اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا، جب تک میرا ایک امتی ہے قیامت نہیں آئے گی. جب تک میرا ایک امتی ایمان والا ہے قیامت نہیں آئے گی. ذرا دیکھو اس تھوڑے سے شامیانے کو روکنے کے لیے ایک کھمبا یہ ہے، ایک کھمبا یہ ہے، ایک کھمبا وہ ہے، ایک کھمبا وہ ہے. 4 کھمبے لگائے گئے ننھے سے شامیانے کو روکنے کے لیے. مگر ذرا دیکھ تو اپنی طاقت. سرکار نے یہ نہیں فرمایا داڑھی والا امتی، نماز پڑھنے والا امتی، زکات دینے والا امتی، حج کرنے والا، ایمان والا امتی. اے میرا بھولا سرکار کا چاہنے والوں، امتی کی طاقت کا یہ عالم کہ ایک امتی پوری قیامت روک لے. جب امتی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو آقا کی طاقت کا کیا عالم. اللہ اللہ. یہ کہتے ہم جائیں گے نہیں. کنہوں نے کہا تھا؟ ان داڑھی والے وہابیوں نے کہا تھا اجمیر اور کلیئر اور بہرائچ جانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے یا کسی لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے. سوچا تھا معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، کہ داڑھی والا وہابی نہ جائے گا تو بھیڑ کم ہو جائے گی. غریب نواز نے بتا دیا اگر داڑھی والا وہابی نہ آئے گا تو چوٹی والا ہندو آئے گا اور بھارت کی حکومت لے کے جائے گا.
اللہ اللہ، وہ ہے آستانے پاک۔ بات آ گئی ہے حضرت سرکار سیدنا میر خواجہ بندگی میاں میچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا خادم خط بنا رہا ہے، اتنے میں کچھ مخلوق خدا جا رہی ہے، چلو جے ہو بالے میاں کی، جے ہو بالے میاں کی، جے ہو سید سالار مسعود غازی کی۔ خادم جو خط بنا رہا تھا اس نے فوراً اس طرح رکھ دیا، کہا حضور اب مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی جاؤں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، جب ہم چلیں گے تو ساتھ میں چلنا، ہم چلیں گے ساتھ میں چلنا۔ کہا ٹھیک ہے، اب خط بنایا مکمل، اور اس کے بعد یہ قافلہ جاتا رہا، عرس مبارک شروع ہو گیا، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے۔ اب خادم نے پھر عرض کیا حضرت مخدوم پاک سے، حضرت مخدوم میچوی سے، حضور کب جائیں گے؟ اللہ اللہ، تو فرمایا میں تو نہیں جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا حضرت آپ جاؤ نہ جاؤ مجھے پہنچاؤ، آپ جاؤ نہ جاؤ مگر مجھے پہنچاؤ، اس لیے میں آپ کی بنا پہ رکا تھا، قافلے تو سب جا چکے، اب اکیلے تنہا میں کیسے جاؤں گا، اتنا سننا تھا۔ اللہ اللہ، جب بزد ہو گیا تو سرکار نے ایک تحریر لکھی اور لکھنے کے بعد اس کو دی، فرمایا زنجیری گیٹ پر گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے ہوں گے، ان کو ہمارا یہ خط دے دینا، اور اس کے بعد جو جواب دیں وہ لے کے چلے آنا۔ اس کے بعد فرمایا قریب آؤ، قریب بلایا، فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، سر پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد سر پہ سے ہاتھ ہٹایا، فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی تو بہرائش شریف میں سے، آنکھیں کھولی بہرائش شریف میں تھے۔ اللہ اللہ، اب وہاں ادھر ادھر گئے، اللہ اللہ، اس کے بعد یاد آیا کہ میرے حضرت نے ایک پرچہ دیا تھا کہ زنجیری گیٹ پر گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے ہوں گے، ان کو ہمارا یہ خط دے دینا، لہذا چلو یہ خط ان کو دے دیا جائے۔ آپ وہاں سے چلے زنجیری گیٹ پر آئے تو دیکھا گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے موجود ہے، سلام کیا، دستبوسی کی، ان کو وہ رقعہ دیا، حضرت نے رقعہ پڑھا، مسکرائے، اور اس کے بعد نیچے جواب لکھا، لکھنے کے بعد دے دیا، فرمایا لو یہ اپنے حضرت کو دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے حضرت کو دے تو دوں گا مگر جاؤں گا کیسے، اب ان کی جیب خالی ہے، کچھ ہے نہیں۔ فرمایا آئے کیسے تھے؟ بولے میرے حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کری، ہاتھ ہٹایا، فرمایا آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھولی تو بہرائش شریف میں تھا۔ لہذا حضور فری میں آیا ہوں، فری میں جانے کا ارادہ ہے، اب ان کی جیب میں کچھ نہیں، اتنا سننا تھا۔ فرمایا قریب آؤ، قریب بلایا، فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کری، سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد ہاتھ ہٹایا، فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی تو امیٹھی میں تھے۔ اللہ اللہ، اب پہنچے حضرت کے پاس، اللہ اللہ، فرمایا حاضری دیا ہے؟ کہاں حضرت حاضری تو دے آئے، ہم سب جگہ گئے، تالاب پہ گئے، مسجد میں گئے، خانقاہ میں گئے، مگر ہماری بالے پیا سے ملاقات نہیں بھئی، بالے پیا سے ملاقات نہیں بھئی، پتہ نہیں کہاں پردے میں رہے، لہذا گئے تو مگر پیا نہیں ملے۔ اللہ اللہ، حضرت سرکار مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں مخدوم میٹھی، اللہ اللہ، میں نے آپ کو ایک رقعہ دیا تھا اور کہا تھا زنجیری دروازے پہ گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے ہوں گے، ان کو یہ رقعہ دے دینا، وہ دیا؟ بولے ہاں حضرت میں نے رقعہ دیا، اس کو پڑھا، وہ مسکرائے، اس کے نیچے کچھ لکھا، یہ ہے رقعہ حضرت، یہ ہے رقعہ۔ فرمایا جن کو تم نے یہ میری تحریر رقعہ دیا تھا وہی تو بالے میاں تھے، وہی تو بالے میاں تھے۔ اللہ اللہ، فرمایا حضرت کیا لکھا تھا؟ فرمایا یہ ہماری ان کی باتیں ہیں، تم کیا کرو گے؟ مگر خادم منہ لگے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جو قریب ہوتے ہیں ان کا نہیں بابا مجھ کو تو بتا ہی دو، مجھ کو تو بتا ہی دو۔ کہا نہیں تمہاری ضرورت نہیں، کہا نہیں سرکار مجھے بتا دو، ہم کسی سے نہیں کہیں گے۔ اللہ اللہ، کیا لکھا تھا؟ اس لیے کہ حضرت نے جب پڑھا تو مسکرائے اور آپ نے جب پڑھا تو آپ مسکرائے۔
تو کم سے کم میں بھی تو مسکرا لوں. مجھے سنا دو کیا لکھا تھا, کیونکہ میں تو ظاہری طور پہ بے پڑھا ہوں. اللہ اللہ اتنا سننا تھا. حضرت مخدوم امیٹھی ارشاد فرماتے ہیں, فقیر نے بالے میاں کو یہ تحریر کیا تھا, حضرت یہ گرمی ہے, یہ جیٹ کا مہینہ ہے, یہ تپش ہے, یہ لو ہے, کیوں مخلوق خدا کو پریشان کرتے, چلو بہرائچ چلو, چلو بہرائچ چلو, چلو بہرائچ چلو, روک کیوں نہیں دیتے, روک کیوں نہیں دیتے؟ بولے پھر حضرت نے کیا جواب لکھا؟ حضرت نے جواب یہ لکھا, حضرات آپ کو اپنا حجام اتنا پیارا تھا, اتنا پیارا تھا کہ آپ کو اس کی بات رکھنا پڑی, اس کا دل توڑا نہیں اور بہرائچ بھیج دیا. جب آپ اس کا دل نہیں توڑ سکتے تو اتنی مخلوق خدا کا دل میں کیسے توڑ دوں گا؟ اسی لیے عرض ہے پیارے, کدھر جا رہا ہے؟ بزرگوں کا دامن تھام لے, بزرگوں کا دامن تھام لے, بیڑا پار ہو جائے. ذرا سی توجہ چاہتا ہوں, تھوڑی سی. اللہ اللہ, اور پھر پڑھ لو, عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. ایک عورت آئی حضرت مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں, حضور ایک تعویذ دے دو, بڑیا ناک میں دم ہے. اللہ اللہ, کیا بات کہا, ایک بچی ہے, ایک لڑکی ہے میری, اور اس کا جو شوہر ہے, میرا جو داماد ہے, بڑا نالائق ہے, مارتا بھی ہے, پیٹتا بھی ہے, کھانے کو بھی نہیں دیتا, کپڑا بھی نہیں دیتا, ناک میں دم ہے, سرکار کرم کر دو. حضرت نے فرمایا کیسا تعویذ دے دوں؟ مارنا چھوڑ دے, ایسا تعویذ دے دوں, کھانا دینا شروع کر دے. کہا نہیں. کہا ایسا تعویذ دے دوں, رہنے کے لیے مکان دے دے. کہا نہیں. اللہ اللہ فرمایا پھر؟ کہا ایک تعویذ. کیا کہا؟ زور سے بولو. مرد اتنے تعویذ اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارے؟ اب مولانا نے پوچھا, مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ نے, کون سا تعویذ دے دوں؟ فرمایا ایسا تعویذ دے دو کہ محبت ہو جائے. اللہ اللہ, حضرت نے ایک تعویذ لکھ کے دے دیا, محبت کا, تسخیر کا. لے کے گئی, 15 دن کے بعد آئی, اور آنے کے بعد کہا حضرت یہ جوڑا آپ کا ہے, 111 روپیہ انعام یہ آپ کا ہے. اللہ اللہ, یہ رومال آپ کا ہے, یہ سوٹ آپ کا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت بڑا کرم ہو گیا, اب تو دنیا بدل گئی, اب کھانے کو بھی دے رہا ہے, پینے کو بھی دے رہا ہے, رہنے کو فلیٹ بھی دے دیا ہے, باقاعدہ ماہانہ تنخواہ پیسے بھی باندھ دیے ہیں, اور کہہ دیا کسی نے آنکھ اٹھائی تو آنکھ پھوڑ دوں گا, کسی نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ توڑ دوں گا, کسی نے زبان چلائی تو زبان کھینچ لوں گا. نقشہ ہی بدل گیا. اب بھی نہیں سمجھے گا. بولا مسلمان تو کب سمجھے گا؟ مرد اتنے تھے, مگر جب محبت ہو گئی تو سارے امراض دور ہو گئے. 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل. ٹھیک ہے مرد بہت ہے, مگر آگے بڑھ, مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کر لے, آقا سے محبت کر لے, تو سارے مرد دور ہو جائیں گے اور جنت کا دولہا بنا دیا جائے گا. اللہ اللہ, اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بات آ گئی تو سنتے چلو. یہ حضرت سرکار مخدوم سمنا رضی اللہ تعالی عنہ کو شوشے مقدسہ ہیں, جلوہ گر ہیں. اللہ اللہ, سرکار کے مہمانوں کا کھانا پک رہا ہے, سرکار کے غلاموں کا کھانا پک رہا ہے. اتنے میں بلی دوڑتی ہوئی آتی ہے, باورچی کا دامن کھینچتی ہے. اللہ اللہ, باورچی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بلی ہے, مار کے علیحدہ کر دیا. پھر کھانا پکانے کے لیے سالن تیار کر رہا ہے, پھر بلی آئی اور بلی نے دامن کھینچا. اللہ اللہ, پیچھے مڑ کے باورچی نے دیکھا بلی ہے, پھر جھٹکا دے دیا, اس کو دور کر دیا. اللہ اللہ, پھر باورچی سالن پکانے لگا, پھر بلی آئی, اس نے دامن کھینچا. 3 مرتبہ جب یہ ہوا, اس نے زور سے جھٹک دیا, کیا کر رہی ہے؟ اللہ اللہ, تیسری مرتبہ بلی نے ایک چھلانگ لگائی اور اسی دیگ کے اندر کود کے ٹھنڈی ہو گئی. اسی دیگ کے اندر کود کے ٹھنڈی ہو گئی, جان دے دی.
बावर्ची दौड़ा हुआ हजरत की बारगाह में पहुंचा। हुजूर, आपके प्यारे दरबार में रहने वाली, आपके दरे पाक पे पलने वाली वो बिल्ली आपकी, उसने 3 मरतबा मेरा दामन खींचा, दामन खींचा, दामन खींचा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। 4थी मरतबा अचानक उसने छलांग लगाई और वो देख के अंदर चली गई और वहीं मर गई। अल्लाह अल्लाह, हजरत ने इरशाद फरमाया, बिल्ली को निकाल के इधर लाओ। अल्लाह अल्लाह, उस बिल्ली को निकाला गया, हजरत की खिदमत में पेश किया गया। हजरत ने इरशाद फरमाया, बावर्ची जरा देख उलट के उसके अंदर देख क्या चीज है, उसके अंदर देख क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह, अब बावर्ची ने देख को उल्टा और जब देखा तो उसके अंदर नाक पक रहा था, इतना बड़ा सांप। अल्लाह अल्लाह, हजरत ने इरशाद फरमाया, बावर्ची तूने नहीं देखा, तूने नहीं देखा, मगर मेरे टुकड़ों पे पलने वाली बिल्ली ने देख लिया कि ये नाक पक रहा है और मेरे आका के मेहमान खाएंगे तो मर जाएंगे। वो तुझे बार बार समझा रही थी, बार बार समझा रही थी और तू समझा नहीं, तो बिल्ली ने कहा कि मैं बचूं, मेरे सरकार के मेहमान मर जाएं, ये गवारा नहीं। बिल्ली ने अपनी जान दे दी, मेरे मेहमानों को बचा लिया। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दें, ऐ भोला मुसलमान, ऐ नावाकिफ मुसलमान, जरा देख, सरकारे मखदूमे समना की बिल्ली को ये गवारा नहीं कि सरकार के गुलाम मर जाए। जब बिल्ली को गवारा नहीं तो आका को कैसे गवारा होगा? है अल्लाह अल्लाह, लिहाजा बुजुर्गों का दामन थाम लो, बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सदर मोहतरम को दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। इनका क्या नाम है सदर साहब का? छेदी साहब। अल्लाह खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह अल्लाह। और छेदी साहब के बच्चे की शादी है। क्या है? जोर से बोलो, बस 2 मिनट में समझा दूं आपको अलिफ बेते करके। और उसके बाद उन्होंने दावतनामा आपके पास भेज दिया कि मेरा नूरे नजर, मेरा लख्ते जिगर, मेरे शहजादे की शादी है, आप उसमें तशरीफ लाएं। अल्लाह अल्लाह, दावत कार्ड आया, आपने लिया, घर पहुंचे और पहुंचने के बाद अपनी बेगम से कहा कि कल हमको जाना है मदनपुरा, शादी है छेदी साहब के शहजादे की, लिहाजा हमारी दावत है, खाना ना पकाना, हमको जाना है। अल्लाह अल्लाह, अरे मेरा भोला मुसलमान जरा गौर कर, आपने कार्ड रखा जेब में और सो गए, है ना भाई? सुबह जल्दी उठा देना, मुझे जाना है बारात में, बोलो यही है ना? और उधर जरा मदनपुरा देखो, वहां का क्या आलम है जहां बारात जाना है। अल्लाह अल्लाह, वो रात भर जग रहे हैं। बावर्ची से कहा देखो सालन नमक में तेज, अल्लाह अल्लाह, सालन में नमक तेज ना हो जाए, जरा देखो जर्दे में मीठा कम ना रहे। टेंट वाले से कह दिया कुर्सियां 200 की जगह 500 लगा दो, हो सकता है बाराती कोई ज्यादा आ जाए तो कोई बैठा न रह जाए। एक अजीब हंगामा, रात भर तैयारी हो रही है। आपने कारण रखा, ठाठ से सो गए आराम से, सुबह उठे, गुस्ल किया, कपड़े पहने, दूल्हा के साथ बारात के साथ चल दिए। अल्लाह अल्लाह, अब जब वहां पहुंचे अल्लाह अल्लाह तो सबको कुर्सियों पे बिठा दिया गया, नाश्ता दिया गया, उसके बाद खाना खिलाया गया। फिर आते हैं समदी साहब, छेदी साहब से पूछते हैं भाई कोई खाने से रह तो नहीं गया, कोई खाने से रह तो नहीं गया? तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं रह गया है। अल्लाह बचाए, नाजायज होना अपनी जगह है मगर समझाने के लिए बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि बाजे वाले रह गए। क्या कहा? बाजे वाले रह गए। तो समदी क्या बोले? उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी खिलाओ। बोलो बाजे वालों को दावत मिली थी? नहीं। उनको कार्ड मिला था? नहीं। दूल्हा के साथ गए थे। अब उन्होंने भी खाना खा लिया। फिर समधी आए और आने के बाद पूछा भाई कोई रह तो नहीं गया, जरा बताइए छेदी साहब। तो उन्होंने कहा कि वो बस का ड्राइवर रह गया है, जीप का हमारा ड्राइवर रह गया। बोले उसे भी बुलाओ और खिलाओ, उसे भी बुलाओ और खिलाओ।